بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے روس کو لگتا تھا کہ وہ یوکرین پر صرف 3 دن میں قبضہ کر لے گا، لیکن آج جنگ کو 3 سال گزرنے کے بعد بھی یوکرین آزاد ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں روسی ہم منصب کو آڑے ہاتھوں لیا اور حریف سیاستدان ٹرمپ کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ روس نے ان تباہ کے باوجود یوکرین پر حملہ کیا اور 3 سال گزر جانے کے باوجود تاحال حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی صدر نے یوکرین کی مزاحمت پر ان کے صدر کی تعریف بھی کی اور اپنی حمایت کا بھی یقین دلایا۔ برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی کے خلاف ہونے والے حالیہ فسادات ایک ویب سائٹ پر شائع ہونے والی جھوٹی خبر اور اس کی بے جا سنسنی خیزی کی وجہ سے پھوٹے۔ یہ بات برطانوی نشریاتی ادارے کی حالیہ مسلم مخالف فسادات کی تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ ان فسادات میں برطانیہ کے کئی علاقوں میں مسلم کمیونٹی کو تواتر کے ساتھ نشانہ بنایا گیا تھا۔ برطانوی چینل نے اپنی تحقیقات میں ان فسادات کا ذمہ دار ایک جھوٹی خبر کو قرار دیا جسے ایک کرائم ویب سائٹ چینل نے نشر کیا تھا۔ فیک نیوز نشر کرنے والی اس ویب سائٹ پر 30 سے زائد بھارتی اور پاکستانی کام کرتے ہیں اور ان میں سے ہی کسی ایک نے خبر بنائی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تھا۔ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ساؤتھ پورٹ پر نائٹ کلب کے باہر 3 بچیوں کو مارنے والا شخص ایک مسلمان تارک وطن ہے، جس کے بعد سے مسلمان تارکین وطن کے لیے زمین تنگ کر دی گئی اور جگہ جگہ انہیں لوگوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص 17 سالہ ملزم کا تعلق روانڈا سے تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ ایک اور برطانوی چینل ITV نے فیک نیوز پھیلانے والی ویب سائٹ سے رابطہ کیا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ بغیر تصدیق کے جھوٹی خبر شائع کرنے والے ملازم کو ادارے سے نکال دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چند دن پہلے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ فیک نیوز چلانے والی کرائم نیوز ویب سائٹ جرائم کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلا کر پیسے کماتی ہیں۔ وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر کے مثال قائم کرنے والے پائلٹ آفیسر نشان حیدر شہید راشد منہاس کا یوم شہادت منایا گیا۔ پاک فضائیہ کے اس نوجوان نے ملکی دفاع کی ایسی داستان رقم کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 20 اگست 1971 کو راشد منہاس نے تربیتی پرواز کے دوران اپنی جان اس وقت وطن پر قربان کی جب وہ اپنی تربیتی پرواز پر روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان طیارے میں سوار ہو گئے اور جہاز کا رخ دشمن ملک بھارت کی جانب موڑ دیا۔ 20 سالہ راشد منہاس نے اپنی بہادری اور جذبہ حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے طیارے کا رخ دشمن کی بجائے زمین کی طرف موڑ دیا اور یوں اپنے وطن کی حرمت پر جان قربان کر دی۔ راشد منہاس کی اس عظیم قربانی پر دوستوں انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا اور ان کی یہ قربانی آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں جوش اور جذبے کی ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 5 خارجی تخریب کاروں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ خارجیوں کے ایک گروپ نے پاک افغان بارڈر سے درہ اندازی کی کوشش کی۔ گزشتہ رات خارجیوں کا گروہ ضلع باجوڑ میں درہ اندازی کرتا دیکھا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے خارجیوں کی درہ اندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 5 خارجی تخریب کار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی شدید تبادلے میں 3 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ جام شہادت نوش کرنے والے شہداء میں نائک عنایت خان، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلسل افغان عبوری حکومت کو مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے۔ افغان عبوری حکومت خارجیوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔
بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے خصوصی ٹربیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف اجتماعی قتل کے مقدمات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حسینہ واجد کے خلاف مقدمات عام لوگوں کی جانب سے لائے گئے ہیں، جن میں حسینہ واجد کے متعدد سابق معاونین کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شیخ حسینہ واجد کی 15 سالہ حکومت کے خلاف تقریباً 1 مہینے کے دوران طلبہ کی قیادت میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں 450 افراد مارے گئے تھے، جن میں اکثریت پولیس فائرنگ سے مارے جانے والوں کی تھی۔ طلبہ کے ملک گیر احتجاج کے باعث حسینہ واجد کو وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے کر بھارت بھاگنا پڑ گیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی مبینہ سہولت کاری کے معاملے پر جیل کے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے جیل 6 ملازمین میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ CCTV کیمروں کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار بھی شامل ہیں، جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان پیغام رسانی کرتے تھے، جبکہ حراست میں لیے گئے ملازمین کے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں نگرانی کے لیے افرادی قوت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو، اس سے پہلے سیکیورٹی اداروں نے عمران خان کی سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کو بھی حراست میں لیا تھا، جبکہ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ ایران نے کہا ہے کہ بچوں کو مارنے ناجائز صہیونی حکومت نے اپنی حماقت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ایران اسلامی کی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا۔ ہم مناسب وقت اور جگہ پر اس کا جواب دیں گے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کا انتقام مناسب وقت پر لیا جائے گا۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے خون کے بدلے کی نوعیت اور وقت کا تعین ہم خود کریں گے اور یہ انتقام ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر چیف کا بھی کہنا ہے کہ وقت کا تعین ہم خود کریں گے، خون کا بدلہ ضرور لیں گے، اسماعیل ہنیہ کا انتقام مناسب وقت پر لیا جائے گا۔ غاصب صہیونی حکومت نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اب کی بار اسے پہلے کی نسبت بڑی سزا دی جائے گی۔ اطلاعات ہیں کہ مقبوضہ فلسطین علاقوں اسرائیل کے مرکز تل ابیب میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب ہوا ہے۔ مذکورہ دھماکہ حماس کے فوجی ونگ کے شہید عزیز الدین القسام بٹالین اور اسلامی جہاد تحریک کے فوجی ونگ سرایہ القدس کی جانب سے اتوار کے دن تل ابیب میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کے چند گھنٹے بعد ہوا ہے۔ پولیس اور صہیونی حکومت کی داخلی جاسوسی ایجنسی شباک نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے چوکسی کی سطح میں اضافے کا اعلان بھی کیا ہے۔ دوسری طرف فلسطین کی عوامی مزاحمتی تنظیموں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم تل ابیب میں تحریک حماس اور اسلامی جہاد کی فوجی شاخوں کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چائنا میں کھو جانے والی ایک ذہین بچی سوشل میڈیا یا لوگوں سے پتہ پوچھے بغیر اپنے والدین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ چائنا کے صوبہ زیجیانگ سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ بچی اپنی ڈانسنگ کلاس سے گھر جاتے ہوئے اپنے دادا سے بچھڑ گئی تھی، جس کے بعد بچی کا گھر والوں سے رابطہ نہ ہو سکا اور وہ پریشان ہو گئی۔ تاہم بچی نے قریب ہی ایک ATM بوتھ کو دیکھا اور مشین کے پاس موجود سرخ ایمرجنسی بٹن کو دبایا، جس نے اسے بینک کے مانیٹرنگ سینٹر سے جوڑ دیا۔ کمرشل بینک کے عملے نے انٹرکام سسٹم کے ذریعے لڑکی کی کال کا جواب دیا اور اسے ATM پر موجود رہنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد پولیس ATM پر پہنچی اور بچی کو دادا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگی، جو قریب ہی اسے تلاش کر رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اپنی داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لینے کے قابل ہوئی ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ JUI کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے ہیں، ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔
دوستو، ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا کردار ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے اور باہر بھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے، شاید وہ اس قابل اب جا کر ہوئے ہیں، ہم ان معاملات میں ان کے فریق نہیں ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 2018 کے بعد اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں، اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ 2018 کے بعد فوجی سربراہ کی منشا کے مطابق انتخابی نتائج آ رہے ہیں جو کہ آمرانہ انداز ہے۔ انڈیا، امریکہ اور برطانیہ میں یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہر الیکشن متنازع کیوں ہو جاتا ہے؟ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اب تو یہاں باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں، اب یہاں کون سیاست کر سکتا ہے جہاں صرف پیسہ ہی ایمان بن جائے اور پیسہ ہی سیاست ہو، عوامی رائے اور نظریات کی اہمیت ہی نہ ہو۔ اب عوامی اسمبلیوں کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس سٹریٹ پاور کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں 20 دن کے اندر ہی کایا پلٹ گئی، کیونکہ وہاں مینڈیٹ ایک ہوا کا غبارہ تھا۔ ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو با اختیار ہیں وہ مذاکرات کے لیے آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بجٹ اب IMF بناتا ہے، ہماری معیشت ان کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان نے IMF کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ گھٹنے میں آ کر بیٹھ گئے تھے، آج وہ ہماری گردن سے پکڑتے ہیں اور سانس نہیں لینے دیتے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کالونیل سسٹم ختم ہو گیا ہے، غریب ممالک کو معاشی، دفاعی اور سیاسی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس سے جان خلاصی کے لیے اب قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے اپنے رابطے کی تصدیق کی، لیکن دو ٹوک الفاظ میں کسی بھی غلط کام، 9 مئی کے واقعات یا PTI کی سیاست کسی کے ساتھ تعلق کی بھی تردید کی۔ ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا 9 مئی PTI اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عموماً ان کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے اور جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ سب مکمل طور پر بیہودہ باتیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا جنرل فیض سے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن واضح کیا کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا سماجی رابطہ تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی اور مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ ان کے اور ان کے خاندان کے شمالی علاقہ جات گزشتہ دورے کے موقع پر جنرل فیض نے بڑا خیال رکھا تھا۔ ثاقب نثار نے واضح کیا کہ جنرل فیض حمید نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی۔ وہ ہمیشہ میرا احترام کرتے تھے اور مجھ پر مہربانی کرتے تھے۔ تاہم ثاقب نثار نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی کہ وہ 9 مئی PTI کی سیاست یا بعض عناصر کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر لگائے جانے والے الزامات میں کسی بھی طرح ملوث نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے نجی کمپنیوں میں کام کرنے والی خواتین کی تنخواہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے مردوں کے برابر کر دی ہیں۔ شیخ خلیفہ بن زید کی جانب سے جاری صدارتی فرمان میں ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی ملازم خاتون ویسا ہی کام کر رہی ہے جیسا کہ مرد ملازم کر رہا ہو تو اس کا محنتانہ مرد ملازم جیسا ہی ہوگا، یعنی اس کا معاوضہ مرد ملازم جیسا ہی ہوگا۔ دوستو، متحدہ عرب امارات میں وفاقی قانون کی دفعہ 32 میں ملازم خواتین اور کارکن مردوں کی تنخواہوں میں فرق رکھا گیا تھا۔ اب اس تبدیلی کی بدولت امارات کے تمام ایریا کے نجی اداروں میں خواتین کے لیے کشش بڑھے گی۔ اب وہ زیادہ عزم اور شوق کے ساتھ نجی اداروں کا رخ کریں گی۔ اس کے علاوہ مرد ملازمین کی تنخواہوں کے برابر خواتین کی تنخواہیں کرنے کی بدولت دنیا بھر میں متحدہ عرب امارات کی حیثیت مضبوط ہوگی، جبکہ عرب ممالک میں بھی اس کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔
اقوام متحدہ نے پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکلز کے ماحولیاتی آلودگی پر اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے استعمال پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکل سے جگر اور گردوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 170 ممالک نے پلاسٹک بیگ کے استعمال کے مکمل خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ نیروبی میں اقوام متحدہ کے ہونے والے 5 روزہ اجلاس میں پلاسٹک کے استعمال کے مکمل خاتمے سے متعلق ایک قرارداد پر اتفاق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال تقریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیات سے متعلق اجلاس میں 4700 مندوبین اور ماہرین ماحولیات سمیت سائنسدانوں، محققین اور کاروباری افراد نے بھی شرکت کی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔